بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 91 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح سے الباب الثالث، اور الباب الثالث میں سے بھی الفصل الثالث، اور الفصل الثالث کا عنوان اور ٹائٹل جو ہے وہ ہوگا خیار فقد کے حوالے سے، یعنی شوہر کے گم ہو جانے یا اس کی غیر موجودگی کی شکل میں کیا حکم ہوگا، اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ الحمدللہ ہم گزشتہ سبق سے پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اوورآل اس کا ایک حکم جو ہے، بنیادی ابحاث اس کے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثالث سے الفصل الثالث اور الفصل الثالث کا تعارف و تفصیل، اور اس میں خیار فقد کے جو احکامات ہیں ان کے حوالے سے جو تفصیلات تھی وہ جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے کتاب النکاح سے الباب الثالث، الباب الثالث سے الفصل الثالث کی تفصیل، اور الفصل الثالث کی تفصیل میں سے خیار فقد کے احکام، اور ان میں سے بھی جو اس کا اگلا حصہ ہے اور وہ ہے مفقود الخبر کی اقسام اور ان کا حکم۔ یعنی مفقود الخبر کی اقسام سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جو گم ہو گیا، جس کی کوئی خیر خبر نہیں ہے، اس کے بارے میں کتنی قسمیں بن سکتی ہیں۔ کیا وہ اپنے علاقے میں گم ہوا، کسی جنگ میں گم ہوا، کسی جنگی علاقے میں گم ہوا، کافروں کے علاقے میں گم ہوا، یعنی جو شکلیں بنتی ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے۔ اس کے حوالے سے امام ابن رشد رحمہ اللہ نے یہ 4 قسمیں بنائی جو یہاں اسکرین پہ آپ کے سامنے ہیں۔ نمبر 1، دارالسلام میں ہی وہ لاپتہ ہو، یعنی مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلمان رہتے ہیں، دارالسلام ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، وہاں سے وہ شخص لاپتہ ہو جائے۔ نمبر 2 پہ ہے اسلامی جنگوں میں وہ لاپتہ ہو گیا ہو، یعنی مسلمانوں کے آپس میں کوئی تنازع ہوا اور آپسی کوئی معاملہ ہے اور اس معاملے میں وہ لاپتہ ہو گیا وہ شخص، تو اس کا حکم کیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے دارالحرب میں لاپتہ ہو، یعنی جو جہاں پہ لڑائی ہے، جنگ جاری ہے، اس کے علاقے میں، تو اس میں وہ شخص لاپتہ ہو جائے تو کیا حکم ہے۔ اور آخری نمبر پہ ہے کہ کافروں کے خلاف جنگوں میں لاپتہ ہو جائے، یعنی دارالکفر میں وہ لاپتہ ہو جائے۔ یہ اوورآل 4 صورتیں ہیں، ان کے حکم کے حوالے سے ہم انشاءاللہ العزیز جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سبق میں ہم الفصل الرابع کا تعارف جو ہے وہ بھی جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے سبق شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے الباب الثالث۔ الباب الثالث جو ہے یہ فی موجبات الخیار فی النکاح، نکاح میں اختیار کو واجب کرنے والی جو چیزیں ہیں ان سے متعلقہ ہے، اور اس میں ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ ہے تیسری فصل کے حوالے سے الفقد، یعنی خامند کا گم ہو جانا۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہم 2 فصول پڑھ چکے ہیں، یہ تیسری فصل کا ہمارا دوسرا سبق ہے، اور اوورآل اس باب میں مکمل اور ٹوٹل 4 فصول ہیں۔ الحمدللہ ہمارا تیسری فصل کا یہ دوسرا سبق ہے جو انشاءاللہ بالتفصیل ہم پڑھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفصل الثالث، یہ فی خیار الفقد کے حوالے سے ہے، تو ہمارا جو سبق ہے وہ ہے والمفقودون عند المحصلین من اصحاب مالک رضی اللہ تعالی عنہ 4، جو گم ہونے والے ہیں، مفقود ہیں، وہ اصحاب مالکیہ کے نزدیک ان کی جو قسمیں بنتی ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1، مفقود فی ارض الاسلامی، ایسا مفقود جو دارالسلام میں، اسلام کی سرزمین میں، جہاں پہ اسلامی سلطنت اور اسلامی حکومت قائم ہے،
وہاں پہ وہ بندہ لاپتہ ہو گیا اور اس کی خیر خبر نہ رہی، وہ ہے دارالسلام میں لاپتہ ہونے والا، جو ہم نے سب سے پہلے ذکر بھی کیا کہ دارالسلام میں وہ شخص لاپتہ ہو۔ تو اس کے حوالے سے امام ابن رشد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقع الخلاف فیہ، اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے اس کے حکم کے حوالے سے کہ اس پر حکم کیا لگایا جائے، اس کے حوالے سے باہر کیف اختلاف موجود ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے جی ومفقود فی ارض الحرب، اور ایسا مفقود شخص جو دشمن کی زمین میں یا جنگ والی زمین میں مفقود ہوا ہو، یعنی وہ دارالحرب میں وہ بندہ لاپتہ ہو گیا، اس کے بارے میں علم نہ ہوتا، تو دارالحرب میں وہ شخص غائب ہو گیا، مفقود ہوا۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے ومفقود فی حروب الاسلام عنی فیما بینہم، تیسرے نمبر پہ وہ شخص ہے فی حروب الاسلام جو لاپتہ ہوا ہو اسلام کی جنگوں میں، یعنی اسلام میں لڑی جانے والی جو مسلمانوں کی آپسی خانہ جنگی ہے اس میں، آنی فیما بینہم میری مراد یہ ہے کہ اگر ان کے آپس میں کوئی فتنہ پیدا ہو جائے اور اس فتنے کی شکل میں کوئی جنگ شروع ہو جائے اور اس جنگ میں یہ شخص لاپتہ ہو جائے تو یہ بھی مفقود کے حکم میں آئے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ ہے مفقود فی حروب الکفار، چوتھے نمبر پہ وہ شخص ہے جو کافروں کی جنگ میں یعنی دارالکفر میں لاپتہ ہوا ہو، مفقود ہوا ہو، فی حروب الکفاری کافروں کی جو علاقہ ہے اس میں وہ شخص لاپتہ ہو گیا۔ آگے امام رحمہ اللہ نے اس کی 4 قسمیں بنانے کے بعد جو اختلاف ہے اس کے متعلق بیان کیا اور لکھتے ہیں والخلاف عن مالک عن اصحابہ فی 3 الاصناف من المفقودین کثیر، تو امام رحمہ اللہ کہتے ہیں جو اختلاف ہے امام مالک رحمہ اللہ سے مروی ہے اور اسی طرح امام مالک کے اصحاب سے بھی یہ اختلاف مروی ہے، فی 3 الاصناف 3 قسموں کے بارے میں، من المفقودین وہ 3 قسمیں جو مفقودین کی ہم نے بنائی ہیں ان میں کثیر بہت زیادہ ہے۔ فاما المفقود فی بلاد الحرب، اور جہاں تک بات ہے اس مفقود شخص کی، اس بے خبر شخص کی اور اس گم ہوئے شخص کی، فی بلاد الحرب جو بلاد حرب میں یعنی دارالحرب میں وہ بندہ مفقود ہوا، اس کے بارے میں جو حکم ہے یا اس کے بارے میں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے فَحُكْمُهُ عِنْدَهُمْ حُكْمُ الْأَسِيرِ، وہ حکم ان فقہا کے نزدیک حکم الاسیر وہ حکم ہے قیدی والا، یعنی جو شخص دارالحرب میں مفقود ہوا اور اس کے بارے میں علم نہ ہوا تو اس کا حکم پھر اسیر، حکم الاسیر یعنی قیدی کا جو حکم ہوتا ہے وہی ہوگا۔ یعنی قیدی کے بارے میں تو پتہ ہوتا ہے نا کہ وہ بندہ قید ہو گیا اور کسی کی قید میں ہے تو یہی حکم ہم اس پہ لگائیں گے۔ اور ساتھ یہ ہے کہ لا تتزوج امرأته، اس شخص کی بیوی جو ہے وہ آگے نکاح نہیں کرے گی، وہ شادی نہیں کرے گی، ولا یقسم مالہ، اور نہ ہی اس شخص کا مال تقسیم کیا جائے گا، حتی یصح موتہ، یہاں تک کہ اس کی موت کے بارے میں واضح حکم اور واضح اطلاع جو ہے وہ پہنچ جائے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی بیوی آگے نکاح کر سکتی ہے اور اس کی وراثت تقسیم کی جا سکتی ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب موت کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اور یہ حکم کس کا ہے جی؟ یہ حکم ہے وہ مفقود جو فی بلاد الحرب، جو دار حرب میں سے جو لاپتہ ہوا ہے، یہ اس شخص کا حکم ہے۔ ما خلا اشہب، امام اشہب رحمہ اللہ جو ہیں فقہ مالکی کے ماننے والے اصحاب مالکیہ میں سے ہیں، تو امام ابن رشد رحمہ اللہ نے ان کا موقف الگ ذکر کیا اور ان کا موقف جو ہے اس معاملے میں یہ ہے فَإِنَّهُ، بس بے شک انہوں نے حَكَمَ لَهُ بِحُكْمِ الْمَفْقُودِ فِي أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، انہوں نے اس کے لیے حکم لگایا ہے، حکم لگایا ہے لہو اس شخص کے لیے
बिहुक्म मफकूदी, उस शख्स का हुक्म जो गुम हुआ, जो लापता हुआ, फ़ी अर्दिल मुस्लिमीना, मुसलमानों की सरजमीन में, यानी मुसलमानों की सरजमीन में जो शख्स लापता हुआ हो उसका हुक्म इमाम अशहब रहमहुल्लाह ने दारुल हर्ब में लापता होने वाले शख्स पर लगाया है। व अम्मल मफकूद फ़ी हुरूबिल मुस्लिमीना, और जहाँ तक उस मफकूद शख्स की बात है जो गुम हुआ, लापता हुआ, फ़ी हुरूबिल मुस्लिमीना, मुसलमानों की जंगों में, यानी मुसलमानों की खाना जंगी है, दोनों तरफ मुसलमान हैं, उन लोगों में और इन जंगों में, इन फितनों में अगर कोई शख्स लापता हुआ, फ़क़ाला, तो कहते हैं, इन्ना हुक्महु हुक्मुल मक़तूली, उसका हुक्म बेशक वो बंदा जो लापता हुआ है मुसलमानों की खाना जंगी में, इन्ना हुक्महु हुक्मुल मक़तूली, उसका हुक्म जो है वो मकतूल वाला, शहीद होने वाले शख्स का हुक्म है, यानी जिसको कत्ल कर दिया गया, जो हुक्म मकतूल का है वही उस मफकूद का हुक्म है जो मुसलमानों की जंगों में मफकूद हुआ। और इसके साथ शर्त ये है और मज़ीद वजाहत ये है कि दून तलव्वुमिन, बग़ैर किसी इंतज़ार के, यानी जंग शुरू हुई, मिसाल के तौर पे 2 हफ्ते जंग रही, मुसलमानों की खाना जंगी है, 2 हफ्तों के बाद एक शख्स लापता हो गया, तो फुक़हा कहते हैं कि इसका हुक्म जो है वो मकतूल के हुक्म में शुमार होगा। वजह यह है कि दोनों तरफ जो कि मुसलमान हैं और मुसलमानों की खाना जंगी भी हो, तो बहर कैफ ये मुसलमान ही है। अल्लाह हम सब मुसलमानों को ऐसे फितनों से महफूज भी फरमाए। तो बहर कैफ जो मसले की बात है वो ये है कि इसका हुक्म वो मकतूल वाला हुक्म होगा बग़ैर किसी इंतज़ार के। वकीला, और एक राय ये है कि युतलव्वमु लहू, उस बंदे के लिए इंतज़ार किया जाएगा, बिहसबी, उस मिकदार के मुताबिक या उस अंदाजे के मुताबिक, बुअदिल मौदिअल्लज़ी, उस जगह की दूरी का अंदाज़ा करते हुए, अल्लज़ी कानत फ़ीहिल मारका, कि जिसमें ये जंग लड़ी गई है, जिसमें ये लड़ाई हुई है, और वक़ुर्बिही, और उसके करीब होने के एतबार से, वअक़सल अजल, और जो मुद्दत की इंतहा है, फ़ी ज़ालिका, इस मसले में, वो सनतुन, 1 साल है। अज़ीज़ तुलबा किराम, यहाँ पे 2 आरा है हमारे पास। एक राय ये है, खुदा खास्ता अगर मुसलमानों के दरमियान खाना जंगी होती है और उसमें कोई शख्स लापता हो जाता है, तो उसका हुक्म वो मकतूल वाला होगा बग़ैर इंतज़ार के। बाज़ फुक़हा ने इंतज़ार का कहा और साथ ये कहा कि हम इंतज़ार इसलिए करवाएंगे कि बिहसबि बुअदिल मौदिअल्लज़ी फ़ीहिल मारका, कि वो जिस जगह पे जंग लड़ने गया है वो जगह उसके घर से दूर कितनी है, उसके क़ुर्ब और बौद के एतबार से दरमियानी फ़ासला देखते हुए हम कितना इंतज़ार करना चाहिए उसका अंदाज़ा किया जाएगा। और इंतज़ार में जो इंतहाई मुद्दत है या जो ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 साल की है, जो फुक़हा की राय है। आगे, व अम्मल मफ़कूदु फ़ी हुरूबिल कुफ़ारी, और जहाँ तक उस मफ़कूद की बात है जो काफिरों की जंगों में लापता हुआ, यानी काफिरों के साथ लड़ाई है, जंग हुई और उसमें वो शख्स लापता हो गया, फ़फ़ीही, तो इस मामले में, फ़िल मज़हबी, इमाम मालिक रहमहुल्लाह के मज़हब में, अरबअतु अक़वालिन, 4 कौल मौजूद हैं, 4 मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। कीला, पहला कौल जो कहा गया वो ये है कि हुक्मुहु हुक्मुल असीरी, इसका हुक्म जो है वो कैदी वाला हुक्म होगा। कैदी वाला हुक्म, इससे क्या मुराद है जी? इससे मुराद अभी हमने ये सबक में पढ़ा कि हुक्मुल असीर से मुराद ये होता है कि उसकी बीवी शादी नहीं करेगी, उसके माल को बतौर वरासत तकसीम नहीं किया जाएगा यहाँ तक कि उसकी मौत की वाज़ेह खबर जो है वो पहुँच जाए। वकीला, दूसरा कौल इस मसले में ये है कि हुक्मुहु हुक्मुल मक़तूली, उसका हुक्म मक़तूल वाला हुक्म होगा, बादा तलव्वुमि सनतिन, 1 साल के इंतज़ार के बाद, यानी पहले 1 साल इंतज़ार किया जाएगा और 1 साल के इंतज़ार के बाद उस बंदे को जो फ़ी हुरूबिल कुफ़ार,
یعنی کافروں کی جنگ میں لاپتہ ہوا ہو، 1 سال کے بعد اس کو مقتول یا شہید ڈکلیئر کیا جائے گا اور اس کا حکم مقتول والا ہو جائے گا۔ الا ان یکون، ہاں یہ مسئلہ ہے اس میں کہ اگر وہ کسی ایسی جگہ میں ہے، بموضع، کسی ایسی جگہ میں ہے کہ لا یخفی امرہ، کہ اس کا معاملہ پشیدہ رہ ہی نہیں سکتا، یعنی اس معاملے کی خبر لازمی پہنچنا ممکن ہے، اگر کوئی ایسی جگہ پہ ہے تو پھر مقتول کا حکم جو ہے وہ فوراً نہیں لگایا جائے گا اگرچہ 1 سال گزر بھی جائے۔ اور اسی طرح فیحکم لہ، پھر اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ بحکم المفقود فی حروب المسلمین وفتنہم، اور پھر اس وقت اس کا حکم جو ہے وہ اسی طرح کا حکم ہوگا کہ جو مسلمانوں کی خانہ جنگی میں جو بندہ مفقود الخبر ہوا، جو اس کا حکم ہے وہی پھر اس کا حکم ہوگا، کیونکہ اس کی ایسی جگہ پہ ہے کہ اس کی خبر مخفی رہنا ممکن ہے۔ والقول الثالث، اور جو تیسرا قول ہے اس مسئلے میں وہ یہ ہے کہ ان حکمہ حکم المفقود فی بلاد المسلمین، کہ اس کا حکم بھی ایسے ہی ہوگا حکم المفقود، کہ جو مفقود کا حکم ہوتا ہے ایسا مفقود جو مسلمانوں کے علاقے میں لاپتہ ہوا ہو، جس طرح اس کا حکم ہے ویسے ہی اس شخص کا بھی حکم ہے جو فی حروب الکفار، کافروں کے علاقے میں لاپتہ ہوا ہو۔ والرابع، اور جو چوتھی بات ہے، جو چوتھی رائے ہے اور چوتھا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حکمہ حکم المقتول، اس کا حکم مقتول والا حکم ہوگا فی زوجتہ، اس کی بیوی کے حق میں، یعنی بیوی کے حق سے مراد یہ ہے کہ اس کی زوجہ جو ہے وہ عدت گزار کے آگے نکاح کر سکے گی، اس کے لیے آگے نکاح کرنا جائز ہوگا۔ اور وحکم المفقود فی ارض المسلمین فی مالہ، اور اس کے لیے اس مفقود کا حکم ہوگا فی ارض المسلمین، جو مسلمانوں کی سرزمین میں لاپتہ ہوا ہو، فی مالہ، اس کے مال میں۔ اب اس پیرے کو، ان 2 لائنوں کو دوبارہ سمجھ لیجیے، تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کافروں کی جنگ میں لاپتہ ہوا ہو تو فقہا کی آراء کے مطابق چوتھی رائے یہ ہے کہ اس کی بیوی کے حق میں اس کا حکم مقتول والا ہوگا کہ بیوی عدت گزار کے آگے نکاح کر لے، اور جب مال کی بات ہوگی تو اس وقت پھر اس مفقود کا حکم جو فی حروب الکفار مفقود الخبر ہوا ہے، اس کا حکم اس مفقود کی طرح ہوگا جو مسلمانوں کے علاقے میں مفقود ہوا ہے۔ آنی، میری مراد یہ ہے کہ یعمر، اس کی عمر کا اندازہ لگایا جائے گا، اس کا انتظار کیا جائے گا، وحینئذ، اور اس وقت یورث، پھر اس کی مال کا اور جائیداد کا وارث بنا جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی بیوی تو آگے نکاح کر سکتی ہے لیکن اس کے مال کو فوراً تقسیم نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی موت کی خبر آ جائے، یا اگر موت کی خبر نہیں آتی تو پھر اس کی عمر کا اندازہ لگایا جائے گا کہ مزید 50 سال تک وہ زندہ رہ سکتا، اور 50 سال کے بعد پھر جو ہے اس کے مال کو تقسیم کر لیا جائے گا۔ وَهَذِهِ الْأَقَاوِيلُ كُلُّهَا، اور یہ سارے کے سارے اقوال جو ہیں جو کہے گئے، جو بیان کیے گئے، مبنا ہے، یہ مبنی ہے، ان کی بنیاد جو ہے وہ اس پہ ہے علی تجویز النظر بحسب الاصلاح فی الشرع، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس ساری جو اقاویل ہیں، جو اقوال ہیں، ان کی بنیاد اس پہ ہے کہ شریعت میں مصالح پہ نظر رکھتے ہوئے ایسے مسائل میں جو لائق حکم ہے، جو مناسب حکم ہے، اس کی طرف دیکھنا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور یہی وہ فقہ کی وہ جہت ہے یا فقہ کا وہ اصول ہے، یعرف، جس کو کہا جاتا ہے بالقیاس المرسلی، قیاس مرسل۔ عزیز طلباء کرام، اس کو قیاس مرسل بھی کہا گیا اور اسی طرح مصالح مرسلہ بھی کہا گیا، جو فقہائے مالکیہ کے نزدیک حجت بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ جو پیش آنے والے حالات ہیں اس میں کسی مناسب حکم کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ یہ میں نے صرف اور صرف وہ الفاظ دہرائے ہیں اس تعریف کے جو مفہوماً آپ کو صرف سمجھ آ جائے،
جو تفصیل کا طالب ہے وہ امہات کتب کی طرف رجوع کرے، اس میں مصالح مرسلہ اور قیاس مرسل کے حوالے سے بالتفصیل مباحث جو ہیں وہ درج کی گئی ہیں۔ بہرکیف ہمارا جو مسئلہ تھا وہ یہ ہے کہ ان سارے اقوال کو موجودہ حالات کی بہتری کے لیے رکھا گیا اور پیش کیا گیا۔ وبین العلماء فیہ اختلاف، اور علماء کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ بین القائلین بالقیاس، جو فقہاء قیاس کے قائل ہیں ان کے درمیان، اور جو مصالح مرسلہ کو حجت مانتے ہیں ان کے درمیان بہرکیف اختلاف موجود ہے۔ الحمدللہ ہماری یہ الفصل الثالث جو ہے یہ بھی اللہ کے فضل سے مکمل ہو گئی۔ اب آگے ہم الفصل الرابع کا تعارف دیکھتے ہیں۔ جی الفصل الرابع جو ہے یہ ہماری ہے فی خیار العتق کی، یعنی آزادی کی وجہ سے جو اختیار حاصل ہوتا ہے اس کے متعلقہ وہ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں دیکھیں گے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے الباب الثالث سے الفصل الثالث اور اس میں خیار فقد کے احکام، مفقود الخبر کی اقسام اور ان کا حکم، اور اس میں 4 اقسام ہیں: دارالسلام میں ہی لاپتہ ہو، نمبر 2 اسلامی جنگوں میں لاپتہ ہو، دارالحرب میں لاپتہ ہو، کافروں کے خلاف جنگوں میں لاپتہ ہو۔ ان چاروں کے حوالے سے جو الگ الگ تفصیل ہے وہ الحمدللہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ الفصل الرابع کا تعارف بھی حاصل کیا ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے الباب الثالث سے الفصل الرابع، الفصل الرابع کا تعارف اور تفصیل اور خیار عتق کے جو احکامات ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے اب یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ کیا خیار فقد سے کیا مراد ہے، اس کے حوالے سے جو ادلہ اور تفصیل ہے وہ جاننے کی اور جمع کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔